اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی بہت زیادہ ہے جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے. تو لہذا انہیں جو ہے چند جنسوں میں کیا کیا گیا ہے، منحصر کیا گیا ہے نا. چند جنسوں میں کیا کیا گیا ہے، منحصر کیا گیا ہے. اب ایک جنس کی تحت بہت سی قسمیں آ جاتی ہیں ہے نا. جنس اب بیان کر دی ہے، اب اس کے تحت جو ہے بہت سی نوعیں داخل ہو جائیں گی. اب اس نوع کو جو ہے شمار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. جیسے مان لیجئے کہ ایک جو جنس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، جو نعمت، وہ کیا ہے، عقل کی قوت ہے. کون سی؟ عقل کی قوت ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر حواس کو کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے. عقل جو ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے بہت سی نعمتیں کیا ہو جاتی ہیں، ہمیں حاصل ہو جاتی ہے کہ نہیں. جی. حلال کا پتہ چل جاتا ہے اسی عقل کے ذریعے، حرام کا پتہ چل جاتا ہے، صحیح غلط کا پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک نا. تو اسی طریقے سے نا چار جنس کیا کریں گے، نعمت کی بیان کریں گے. کہتے ہیں الاول افادۃ القوہ، افادۃ القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء الى مصالحه. پہلا کیا ہے، افادۃ القوہ، ایسی قوت کا فائدہ دینا، ایسی قوت کا فائدہ دینا جس کے انسان ہے نا قدرت رکھتا ہے. یتمکن المرء، آدمی کیا کرتا ہے، قوت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، من الاہتدائی ہے نا، رہنمائی پانے کی، الی مصالحہ، اپنے مصالح کی طرف، اپنی صحیح چیزوں کی طرف ہے نا. ترجمہ سمجھ میں آیا سب کو؟ جی حضرت. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی وہ کون سی چیز ہے؟ یہی قوت کا فائدہ حاصل، قوت کا کیا کرنا، فائدہ دینا، حاصل کرنا. قوت کو پیدا کرنا. بات سمجھ جی. میں آئی؟ اور کون سی قوت کو پیدا کرنا؟ جس کے ذریعے انسان جو ہے قدرت رکھتا ہے من الاہتدائی ہے نا، رہنمائی پانے کی، الی مصالحہ، اپنے بہتر چیزوں کی طرف. قوت العقلیتی، جیسے کہ قوت عقلیہ، جیسے کہ عقل کی قوت. والحواس الباطنتی والمشاعر الظاہرتی ہے نا، اور حواس باطنہ اور حواس ظاہرہ. بھئی حواس ظاہرہ کیا ہے؟ 5 ہے. 5 ہے نا. کون کون سے جی. ہیں؟ باشرہ، سامع، لامسہ، شامہ، ذائقہ. ذائقہ اور لامسہ. تو لہذا یہ جو ہے حواس ظاہرہ ہیں، اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، اچھی اور بری چیز کا کیا کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں. مان لیجیے کون سی چیز کڑوی ہے، کون سی چیز میٹھی ہے کہ نہیں.
कौन सी चीज गरम, कौन सी चीज ठंडी है, कौन सी चीज खुशबूदार है, कौन सी चीज बदबूदार है ना। तो लिहाजा ये भी तो एक तरीके की क्या है, नेमत है। इसी तरह पर हवासे बातिना को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, पैदा किया, है ना। दिल के अंदर जो कुव्वत पाई जाती है, अब ये एक जिन्स की क्या हो गई, नेमत हो गई। अब इनके जरिए जो है हमें बहुत सी चीजें क्या हो जाती है, हासिल हो जाती है। الثاني نسب دلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد، ہے نا۔ اور دوسری کیا ہے، دوسری نعمت ان دلائل کو قائم کرنا، نسب الدلائل، ان دلائل کو قائم کرنا، الفارقتی جو فرق پیدا کرنے والی ہے حق اور باطل کے درمیان، وہ صلاح والفساد، اور صلاح اور فساد کے درمیان، یعنی اچھی اور بری چیز کے درمیان کیا کرنے والی ہے، فرق پیدا کرنے والی ہے۔ ایسی ایسی دلیلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیا ہے، بیان فرما دیا ہے۔ حق اور باطل اور صلاح اور فساد دو انہوں نے استعمال کیا۔ حق اور باطل سے عقیدے میں ہم فرق کر دیتے ہیں کہ کون سا عقیدہ کیا ہے، حق ہے، کون سا عقیدہ کیا ہے، باطل ہے نا۔ جیسے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی واحد ہے نا، وہی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور تنہا نظام کیا ہے، چلانے والا ہے، یہ حق ہے۔ اور اس میں کسی اور کو شریک کرنا تو ظاہر سی بات یہ کیا ہے، باطل ہے۔ اسی طرح سے صلاح اور فساد، یعنی اچھی اور بری چیزوں کے درمیان بھی کیا ہے، فرق پیدا کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا دلیل قائم کر دی ہے کہ بھئی ایک سود ہے، سود انسان کھاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے سامنے والے کو کیا کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ اب پیسہ اس کو دے دیا 10,000، اب 10,000 اس کو وہ دے دے وہی بڑی بات ہے، لیکن اس پہ باقاعدہ سود لینا، 10 کا 15,000 لینا، ظاہر سی بات ہے یہ چیز جو ہے کیا ہے، بری ہے، فساد کا ذریعہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ اس کا پتہ جو ہے ہمیں چل جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا دلیلیں قائم کر دی ہے نا۔ احل اللہ بیع وحرم الربا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو کیا کیا ہے، حرام کیا ہے۔ لہذا دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قائم کر دی ہے۔ اب ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کریں، ان میں صحیح غلط کو دیکھ کر صحیح راستے کو اختیار کریں اور غلط کو چھوڑ دیں۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی یہ جو دوسری والی نعمت ہے نا، دوسری والی جو رہنمائی ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے آگے آیت بیان کرتے ہیں۔ حیث قال، اس طور پر کہا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انہیں دو راستوں کی طرف کیا کی، ہدایت۔ تو صحیح غلط اسے کیا کر دیا، ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اور آگے کا آیت بیان کر رہے ہیں، وقال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور رہے قوم ثمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کی کیا کی، رہنمائی کی، وَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، تو انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر فوقیت دی، گمراہی کو ہدایت پر کیا کیا، انہوں نے پسند کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بتا دی ہے، صحیح غلط ساری چیزیں واضح کر دی ہے،
اب آپ کس کو اختیار کرتے ہیں؟ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا اختیار دیا ہے. الثالث الہدایۃ بارسال الرسل وانزال الکتب. اب دیکھیے بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہماری عقل کام نہیں کرتی، پر جو ہے ہماری عقل کام نہیں کرتی. کام نہیں کرتی. بات سمجھ میں آئی؟ جی. اور اسے ہم سمجھ نہیں پاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کاموں کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے رسل، انبیاء اور جو ہے اپنی کتاب نازل فرمائی، تاکہ جہاں ہماری عقل کام نہ کرے وہاں پر رسول جو ہے ہماری رہنمائی کرے، وہاں پر اللہ کی کتاب جو کرے. تو یہ ہے الہدایۃ بارسال الرسل وانزال الکتب، اور رہنمائی کرنا رسولوں کو بھیجنے کے ذریعے اور کتابوں کو نازل کرنے کے ذریعے. وَإِيَّاهَا أَنَا بِقَوْلِهِ، اور انہیں رسل اور کتب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراد کیا ہے بقوله، اپنے اس قول سے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ایک ایسی قوم بنائی ہے، اور ہم نے ان کو ایک ایسی قوم بنائی ہے جو اپنے معاملے کی کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں، ہے نا. لہذا یہ انبیاء اور رسل کی جو قوم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس بات کا حکم دیا ہے. وقوله، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن یہ رہنمائی کرتا ہے ان کی جو سب سے سیدھا راستہ ہے، اس کی جو ہے رہنمائی کرتا ہے. کون؟ قرآن. یہ جی حضرت. تو یہ ہو گئی آپ کی تیسری قسم. الرابع ان یکشف علی قلوبہم السرائر ویریہم الاشیاء کما ہی بالوحی او الالہام والمنامات الصادقہ. اور چوتھی قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر رازوں کو کیا کر دیتا ہے؟ کھول دیتا ہے. اور انہیں تمام دیتا ہے، دکھا دیتا ہے. کما ہی بالوحی، جیسا کہ یہ کس کے ذریعے ہے؟ وحی کے ذریعے ہے. والالہامی، یا کس کے ذریعے؟ الہام کے ذریعے. والمنامات الصادقہ، اور سچے خوابوں کے ذریعے، ہے نا. تو ہے نا انبیاء کو یا تو خود کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتا ہے، اور الہام کے ذریعے اولیاء اکرام کو کیا کرتا ہے؟ دکھا دیتا ہے. اسی طور پر سچے خوابوں کے ذریعے بھی پوشیدہ راز کو کیا کر دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے. وَهَذَا قِسْمٌ يَخْتَصُّ بِنَيْلِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ، اور یہ قسم خاص ہوتی ہے بنائل انبیاء، اس کے انبیاء کے پائے
پائے جانے کے ساتھ، اور یہ قسم خاص ہے انبیاء کے پائے جانے کے ساتھ اور اولیاء کے پائے جانے کے ساتھ۔ یہ چیزیں جو ہیں سچے خواب، پوشیدہ راز کو کھول دینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انبیاء اور اولیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رازوں کو سب پر نہیں کھولتا، جو اس کا اہل ہوتا ہے اسی پر کیا کرتا ہے؟ راز کو کھولتا ہے۔ اگر عام نکمے ناکارے کے ہاتھ میں اگر پوشیدہ راز اگر لگ جائیں تب تو دکان ہی کھول کر بیٹھ جائے گا۔ ہاں بھائی تیرے ساتھ کل یہ ہونے والا ہے، چل پیسہ لا، ہاں کل جو ہے یہ معاملہ ہوگا، چلو پیسہ لاؤ، ہے نا؟ جیسے کہ نجومی وغیرہ کرتے ہیں، جیسے پنڈت وغیرہ کرتے نہیں ہیں، جی بھوشیہ دکھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی ہاں تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ خیر یہ سب چیزیں جو ہیں ایک وہ تکے کی ہوتی ہیں، ہے نا؟ ان کا جو ہے یقینی ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جی وَإِيَّاهُ أَنَا بِقَوْلِهِ، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراد لیا ہے اپنے اس قول کے ذریعے، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ بِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اللہ اور وہ لوگ ہے نا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہدایت سے کیا دی؟ ہدایت دی، ہے نا؟ تو کون ہے بھائی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی کرے؟ وہی ہے، اولیاء ہے اور انبیاء ہے۔ تو ان کی کیا کر؟ اقتدا کر۔ وہ لوگ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے کیا دی ہے؟ ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے، اقتدی، تو اس کی کیا کر؟ اقتدا کر۔ وقولہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قول جو اسی نعمت کو بتاتا ہے، والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں کیا کیا؟ مجاہدہ کیا، ہے نا؟ اپنی خواہشات کو انہوں نے مار دیا، ہے نا؟ اپنے نفس پر کیا آ گئے؟ وہ لوگ غالب آ گئے۔ تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ضرور ہم ان کی اپنے راستے کی طرف کیا کریں گے؟ رہنمائی کریں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کیا کر دیا؟ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، ہے نا؟ اپنے خواہشات کو مار دیا، ہے نا؟ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے کیا کی؟ معرفت حاصل کرنا چاہی۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ معاملہ یہ کیا کہ ان کو اپنی طرف راستہ دے دیا، ہے نا؟ یعنی سارے جو پوشیدہ راز ہیں اور حجابات ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کر دیا؟ کھول دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی فالمطلوب اما زیادت ما منعوه من الہدا او استباد، یہاں سے اب ایک اعتراض کا کیا دے رہے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں۔ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض کا جواب دینے سے پہلے آپ جو اعتراض ہے اس کو سنیں۔ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی زبان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اب جب وہ عبادت کر رہا ہے بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد طلب کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ راہ راست پر ہے،
ظاہر سی بات ہے وہ کس پر ہے؟ راہ راست پر ہے بھائی، وہ مسلمان ہے۔ جب مسلمان ہے تو اہدنا صراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ تو تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ یہ کیا لازم آئے گا؟ تحصیل حاصل، یعنی جو چیز حاصل ہو چکی ہے اسی کو دوبارہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حاصل کر رہے ہیں۔ بھائی آپ مسلمان ہیں، پھر جائیں کسی عالم کے پاس کہیں کہ مجھ کو مسلمان بنا دیجئے، بھائی مسلمان پہ مسلمان، نکاح ہو چکا ہے، انسان جائے کہے کہ نکاح کرا دو، یہ سب کیا ہے؟ تحصیل حاصل ہے۔ اور تحصیل حاصل کیا ہے؟ یہ محال ہے۔ تحصیل حاصل کیا ہے؟ محال ہے۔ تو اہدنا صراط المستقیم، یہ ایک محال چیز کو طلب کرنا لازم آ رہا ہے۔ کیا لازم آ رہا ہے؟ ایک محال چیز کو طلب کرنا، کہ بھائی وہ پہلے سے ہدایت پر ہے، پہلے سے جو ہے مسلمان ہے، مومن ہے، تو لہذا دوبارہ کس چیز کی وہ ہدایت طلب کر رہا ہے؟ سمجھ میں آئے؟ جی سمجھ میں آیا؟ جی تو کہہ رہے ہیں یہاں سے اس کا جواب دے رہے ہیں، فل مطلوب اما زیادت ما منحوہ، پس مطلوب یا تو وہ ہے یا تو اس کی زیادتی ہے جو انہیں کیا ہے؟ عطا کی گئی ہے من الہدا، ہدایت میں سے۔ ہدایت میں سے بھائی ہدایت کے کتنے مطلب بیان کیے گئے؟ ہدایت کے اقسام 4۔ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ چاروں کی چاروں کسی کو کیا ہو چکی ہو؟ حاصل ہو گئی ہو۔ بہت سے ہیں جن کو ایک ہی چیز حاصل ہوئی ہوگی، عقل تو ہے ان کے پاس، لیکن صحیح غلط میں کوئی فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو لہذا اب وہ ایک نعمت جو حاصل ہو چکی ہے، ایک رہنمائی جو حاصل ہو چکی ہے، اس کے بعد جس رہنمائی کا مرتبہ ہے، اس کا مطلب وہ والی رہنمائی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جس کو 2 حاصل ہو چکی ہے، وہ تیسرے کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ جس کو تیسری حاصل ہو چکی ہے، وہ چوتھی کو حاصل کرنے کی کیا ہے؟ طلب کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی حضرت جی کوئی حضرت کہہ رہے ہیں تو اب یہ اعتراض کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا تحصیل حاصل والا، ٹھیک ہے۔ فل مطلوب اما زیادت ما منحو من الہدا، پس مطلوب یا تو اس کی زیادتی ہے جو انہیں عطا کی گئی ہے من الہدا، کس میں سے؟ رہنمائی میں سے۔ او الثبات علیہ، یا اس پر ثابت قدمی کو طلب کرنا مراد ہے۔ یعنی ہدایت تو طلب ہو چکی ہے، لیکن اب اس ہدایت پر ہمیں کیا رکھ؟ ثابت قدم رکھ۔ قدم بات سمجھ میں آئی؟ بولتے نا یا اللہ اس دنیا میں جب تک رکھ ایمان کے ساتھ رکھ، تو اس کا مطلب کیا؟ اس سے پہلے ایمان نہیں تھا کیا؟ ابھی بھی ایمان ہے، لیکن اس وقت بھی جو ایمان کی بات کی جا رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ کہ ثابت قدم رکھ اس ایمان پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے مومن نہیں تھے اب مومن ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی حضرت او حصول المراتب المرتبۃ علیہ، یا جو ہے ان مراتب کو حاصل کرنا ہے، ان مراتب کو کیا کرنا ہے؟ حاصل کرنا ہے، جو اس پر کیا ہوتے ہیں؟ مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک مرتبے کے بعد جو دوسرا مرتبہ ہوتا ہے، جو اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اب وہ مرتبہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک سالک اللہ ہوتا ہے، سالک اللہ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ابھی کیا کرتا ہے؟ سلوک کرتا ہے، یعنی اس کی طرف راستے کو کیا کرتا ہے؟ اختیار کرتا ہے، اس کے اوامر کو مانتا ہے، اس کے نواہی سے رکتا ہے نا۔ تو اب سالک اگر کوئی کہے اہدنا الصراط المستقیم،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عارف باللہ بننا چاہتا ہے. وہ کیا بننا چاہتا ہے؟ عارف باللہ بننا چاہتا ہے. اور اگر کوئی عارف باللہ اگر کہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فنا فی اللہ بننا چاہتا ہے. فنا فی اللہ کی نعمت حاصل کرنے کی کیا کر رہا ہے؟ وہ دعا کر رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. تو وہی کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَالَهُ الْعَارِفُ بِاللَّهِ، پس جب عارف باللہ اسے کیا ہے کہے، اہدنا الصراط المستقیم کو کہے، ہے نا. الواصل انا به ارشدنا طریق السیر فیکا، ہے نا. جب عارف باللہ ہے نا اور واصل اللہ جب یہ کہے، الواصل، واصل کا مطلب وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچا ہو. انا بھی تو اس کے ذریعے مراد ہوگی ارشدنا طریقہ سیر فیکا، کہ ہماری رہنمائی کر طریقہ سیر فیکا، ہے نا، تیرے بارے میں سیر کرنے کے طریقے کی، یعنی کہ تیرے بارے میں سیر کرنے کی طریقے کی، یعنی تیرے ذات کو پہچاننے کے طریقے کی، کہ تیرے ذات کو اور کس طریقے سے ہم کیا کریں؟ پہچانے. لِتَمْحُ عَنَّا ظُلُمَاتِ أَحْوَالِنَا، تاکہ تو ہم سے مٹا دے ظلمات احوالنا، ہماری احوال کی تاریکیوں کو، وَتُمِيتَ غَوَاشِيَ أَبْدَانِنَا، اور تو ختم کر دے، اٹھا دے ہمارے بدنوں کے حجابات کو. ہمارے بدنوں کو کیا حجابات، یعنی جو ہمارے بدن اور تیری ذات کے درمیان جو حجابات ہیں اس کو کیا کر دے؟ ختم کر دے. کیوں؟ لِنَسْتَضِيعَ بِنُورِ قُدُسِكَ، تاکہ ہم تیرے پاکیزہ نور سے کیا کریں؟ روشنی حاصل کریں. فَنَرَاكَ بِنُورِكَ، تو ہم تجھے تیرے نور سے دیکھیں. بات سمجھ میں آئی؟ جی حضرت. چلیے ٹھیک ہے، یہاں تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ.